السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ صدق الله العظيم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 27واں روزہ ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنے دن گزر گئے ہیں اس میں جو کوتاہیاں ہو گئی، اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اور اب تو 28، 29، 30، شاید 3 یا 2 دن باقی ہیں۔ ان دنوں کی اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، باتیں تو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سنی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آج مجھے صدقہ فطر کے بارے میں کچھ وضاحت کرنی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بیان نہیں ہے، آج کچھ ضروری باتیں صدقہ فطر کے متعلق آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ صدقہ فطر کے متعلق ایک مضمون ہے جس کو ہمارے استاد محترم، میرے رفیق محترم، میرے برادر محترم حضرت مولانا مفتی الیاس صاحب قاسمی میمن دامت برکاتہم نے لکھا ہے۔ بہت آسان انداز میں، ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہے، تو اس کو پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنا صدقہ فطر صحیح ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ عید بالکل قریب ہے اور صدقہ فطر کو عید سے پہلے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کچھ مختصر فضائل سن لیتے ہیں۔ صدقہ فطر کے ادا کرنے کے فضائل کیا ہے؟ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر مالدار صدقہ فطر نکالے گا یعنی صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے روزوں کو پاک فرما دیں گے، اور اگر ایسا غریب جس پر صدقہ واجب نہیں ہے یعنی صدقہ فطر واجب نہیں ہے وہ نکالے گا تو اللہ رب العالمین اس کو کئی گنا کر کے یعنی بڑھا کر اس کو واپس فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث کا خلاصہ ہے، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزداروں کو یعنی جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، روزداروں کو بیکار اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے یعنی رمضان میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کوتاہیوں سے پاک کرنے اور مسکین غریبوں کو کھلانے مدد کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا وہ صدقہ فطر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جائے گا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقہ ہیں، پہلے صدقے کے برابر قبولیت کا درجہ نہیں رکھتا۔ صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد بھی ادا ہوگا، لیکن عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے پر جو ثواب ملتا ہے بعد میں ادا کرنے پر وہ مقبولیت کا مقام حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کا خلاصہ، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکے
لٹکے رہتے ہیں، جن کو صدقہ فطر کے بغیر اللہ کی طرف نہیں اٹھایا جاتا، یعنی جب تک صدقہ فطر کو ادا نہ کیا جائے تب تک وہ روز آسمان کی طرف یعنی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے۔ صدقہ فطر کے بغیر اللہ کی طرف نہیں پہنچائے جاتے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صدقہ فطر کو واجب ٹھہرایا اور فرمایا کہ غریبوں کو اس دن میں غنی کرو، یعنی غریبوں کو اس دن میں مالدار کرو۔ اسی طرح کئی احادیث اس کے فضائل میں بیان کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میرے امتی پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس کے باوجود وہ صدقہ فطر کو ادا کرے گا، اس کے باوجود وہ صدقہ فطر نکالے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس کے مال کو بڑھا دیں گے، اللہ پاک عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھیں گے اور موت کی سختی کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، موت کی سختی کو اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ تو صدقہ فطر کو ضرور ادا کرنا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی سے روزے قبول ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، اور موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ لو کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس روزانہ کی ضرورت سے زائد مال زکوٰۃ کے نصاب کے برابر کسی بھی شکل میں ہو، یعنی زکوٰۃ کے نصاب میں تو سونا چاندی سامان تجارت کیش رقم، لیکن صدقہ فطر میں کسی بھی شکل میں ہو، زکوٰۃ کے نصاب کے برابر سامان کسی بھی شکل میں موجود ہو، جیسے خالی پڑے ہوئے زائد گھر، جن گھروں میں کوئی رہتا نہیں ہے وہ زائد ہے، خالی پڑے ہوئے زائد گھر، پلاٹ، جائیداد، اور یا پیتل تانبے کے برتن یا زائد گدے، بڑی بڑی دیگ، گھر میں جو زائد گدے جن کا استعمال کبھی ہوتا نہیں ہے، بڑی بڑی دیگ وغیرہ جن کی سال میں کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہیں۔ اسی طریقے سے گھر میں ٹی وی، وی سی آر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، کھیل کود کی چیزیں بھی ضرورت سے زائد سامان ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہیں تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ قرض دار کے قرض بات کرنے کے بعد، یعنی قرض دار ایک آدمی ایسا ہے جس پر قرض ہیں اور یہ سارا سامان اس کی قرض کی قیمت کو ادا کرنے کے بعد ہے، قرض دار کے قرض بات کرنے کے بعد اتنا مال بچتا ہو تو اس پر بھی صدقہ واجب ہے۔ اگرچہ سر پر قرض ہیں لیکن قرضہ کی رقم ادا کرنے والی رقم کو نکالنے کے بعد اتنی رقم موجود ہے کہ اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، یا اس کے پاس اتنا سامان موجود ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اب یہ بات سمجھ لو کن کن لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالے، تو ان لوگوں کی طرف سے کن کن لوگوں کی طرف سے نکالنا ہے، تو فرماتے ان لوگوں کی طرف سے نکالنا ضروری ہے جن کا خرچہ اس کے ذمے ضروری ہے، یعنی جس کا خرچہ ہمارے ذمے ضروری ہے، جس کا خرچہ اس کے ذمے ضروری ہو اور ان پر اس کو ولایت یعنی شادی وغیرہ کرنے کا حق بھی حاصل ہو۔ اب وہ کون ہے؟ ایک تو اپنی ذات کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے، دوسرا اپنے نابالغ بچے، تیسرا اپنی پاگل جو معذور اولاد ہے، معذور اولاد کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے، چوتھا نابالغ پوتے پوتیا اگر ان کا باپ زندہ نہ ہو، اگر دادا باپ زندہ نہیں ہے لیکن باپ زندہ ہے غریب ہے تو اپنے پوتے پوتیوں کا صدقہ فطر اس کے ذمہ واجب ہے۔ فرماتے چوتھا نابالغ پوتے پوتیا اگر ان کا باپ زندہ نہ ہو یا غریب ہو تو اس کا بھی صدقہ فطر نکالنا ہوگا۔ پانچواں غلام باندی یعنی نوکر، گھر کی ملازمہ، ان کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے واجب نہیں، لیکن بیوی اور بالغ اولاد جو اس کے ساتھ گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں ان کی طرف سے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، چاہے ان سے اجازت نہ لی، تم نے اپنی بیوی کی اجازت نہیں لی لیکن واجب نہیں ہے تمہارے ذمہ، بیوی کا اس کے ذمہ واجب ہے، لیکن بیوی سے اجازت لیے بغیر تم نے اپنی بیوی کا ادا کر دیا
دیا, اپنے بالغ بچوں کا ادا کر دیا, تو وہ ادا ضرور ہو جائے گا چاہے اجازت نہ لی ہو, اور ضرور ادا کرنا چاہیے. البتہ دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے بغیر اجازت لیے ادا کرنے سے ادا نہ ہوگا, بلکہ اجازت لے کر ادا کرنا ہوگا. اب صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت کون سا ہے؟ تو فرماتے ہیں عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہو جاتا ہے. لہذا جو بچہ اس دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا, یا کوئی غریب اس سے پہلے مالدار ہوا, یا کافر مسلمان ہوا, تو ان سب پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. تو صدقہ فطر عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے. لہذا جو بچہ اس دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا, یا کوئی غریب اس سے پہلے مالدار ہوا, یا کوئی کافر مسلمان ہوا, تو ان سب پر بھی صدقہ واجب ہیں. اسی طرح جو شخص صبح صادق کے بعد مر گیا یا کافر ہو گیا, تو ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہیں. اب ایک مسئلے کی بات سمجھ لیں. مسئلہ ساری شرطیں پائی جانے کے باوجود اگر کسی نے اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو معاف نہ ہوگا. سمجھ لے اس بات کو. ساری شرطیں پائی جانے کے باوجود اللہ نے مال بھی دیا تھا, اللہ نے دولت بھی نصیب فرمائی تھی, اگر کسی نے اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو معاف نہ ہوگا. چاہے کتنی ہی زمانہ, کتنی ہی مدت گزر جائے, کتنا ہی وقت گزر جائے, عمر بھر یہ واجب اس کے ذمے رہے گا, اور جب بھی ادا کرے گا تو ادا ہوگا. لیکن دیر سے ادا کرنے کی وجہ سے, تاخیر سے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگنی ہوگی, استغفار کرنا ہوگا, یعنی استغفار کرتے رہنا چاہیے. ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. مسئلہ مستحب اور افضل یہ ہیں کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے. لیکن اگر کوئی اس سے پہلے یعنی رمضان میں ادا کرے, سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی مستحب یعنی اچھی بات تو یہ ہے, افضل تو یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص اس سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہیں. عید کی نماز کے بعد بھی ادا کیا تو ادا ہو جائے گا, مگر پہلے درجے کی قبولیت نہیں ملے گی. یعنی اگر قبولیت چاہتے ہو, زیادہ ثواب چاہتے ہو, تو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرنا ہوگا. اب صدقہ فطر کتنا ہے جاننا چاہیے. احادیث میں صدقہ فطر کی ادائیگی میں 4 چیزوں کا بیان ہے. احادیث میں 4 چیزیں صدقہ فطر میں بیان فرمائی ہے. نمبر 1 کشمش, جس کو گجراتی زبان میں کہتے ہیں سوکھی دراکش. نمبر 2 چھوارے, جس کو گجراتی زبان میں کہتے ہیں سوکھی کھجور. نمبر 3 جو, اور نمبر 4 گو. پہلی 3 چیزیں یعنی سوکھی دراکش اور سوکھی کھجور اور جو, یہ پہلی 3 چیزیں جس کا وزن 1 سا شریعت نے وزن بتلایا. 1 سا یعنی 3 کلو 150 گرام. آسانی کے لیے 3 کلو 150 گرام, آسانی کے لیے 3.5 کلو یعنی 3 کلو 500 گرام. یعنی اگر کھجور کو ادا کرنی ہے, خارق کا صدقہ نکالنا ہے سوکھی کھجور کا, اور اسی طریقے سے کشمش کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے, اسی طریقے سے جو کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے, تو 3.5 کلو مقدار رہے گی. اور چوتھی چیز کو بیان فرمایا, چوتھی چیز جس کو کہتے ہیں گو, جس کا وزن شریعت نے بتلایا آدھا سا یعنی 1 کلو 575 گرام. آسانی کے لیے 1.25 کلو کہتے ہیں. اگر کھجور کا صدقہ فطر ادا کرو گے تو 3.5 کلو, کشمش کا یعنی سوکھی دراکش کا صدقہ فطر ادا کرو گے تو 3.5 کلو, اسی طریقے سے جو کا صدقہ فطر ادا کرو گے تو 3.5 کلو, اور گو کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو 2.25 کلو. ان چاروں چیزوں میں سے کسی بھی چیز یا کسی بھی چیز کی بازاری قیمت صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں. وہ چیز بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. البتہ قحط یعنی دشکاڑ کا زمانہ نہ ہو تو قیمت دینا بہتر ہے, اس لیے کہ سب لوگ گھو دے دیں گے تو بلا بیچارے کا گھر غریب کا گھو سے ہی بھر جائے گا. اگر قحط سالی ہے جس میں گھو کی شدت کی ضرورت ہے تو اس زمانے میں گھو دیے جائے. لیکن اگر قحط سالی نہیں ہے, دشکاڑ کا زمانہ نہیں ہے, تو اس کو کیش رقم ہی دی جائے تاکہ کیش رقم سے اپنا وہ کوئی کام نکال سکے. اب آگے ایک بات اور بھی سن لیجئے. مشورہ یہ ہے, اس لیے مالداروں سے اپیل ہے کہ زیادہ قیمت والا صدقہ نکالے یا خود کا زیادہ قیمت والا نکالے صدقہ,
اور اپنے معصوم بچوں کا، اپنے گھر والوں کا درمیانی قیمت والا نکالے، ورنہ کم سے کم سب کا درمیانی قیمت کا صدقہ نکالے۔ ہائی کوالٹی پر نہیں پہنچ سکتے تو لو کوالٹی پر بھی نہ جاوے، درمیانی قسم اللہ نے جن کو مال دیا ہے، اللہ نے جن کو مالدار بنایا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے روزوں کو پاک کرنے اور قبول کرانے کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اپنے روزوں کو پاک کرنے اور قبول کرانے کی زیادہ ضرورت ہے، اور صدقے سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے روزوں کو منظور فرما لے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری رمضان کی عبادتوں کو منظور فرما لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اعلیٰ قسم ایک سا سوکھی درخت میں نے ایک سا کا وزن آپ کو بتلا دیا، 3.5 کلو اعلیٰ قسم۔ نمبر 1 اعلیٰ قسم ایک سا سوکھی درخت، یعنی یا اس کی قیمت یہ زیادہ قیمت والا، یہ ہائی کوالٹی کا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر میں درمیانی قسم ایک سا خارق، یا اس کی قیمت یہ درمیانی قیمت والا ہے۔ اس کے بعد ادنا قسم ایک سا جو، یا اس کی قیمت یہ نچلی قیمت والا ہے۔ اور نمبر 4 کم سے کم درجہ، یعنی آدھا سا گہوں، یعنی 1.25 کلو گہوں، یا اس کی قیمت یہ سب سے نیچے درجے کی قیمت والا ہے۔ اب غریبوں کے لیے بھی مشورہ یہ ہے، غریبوں کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ لوگ بھی اپنا صدقہ فطر نکالے، اگرچہ گہوں کے ذریعے نکالے۔ آج کے زمانے میں مجھے گہوں کی قیمت معلوم نہیں ہے، لیکن ہوگی میرے خیال سے 50-60 روپے، 1.25 کلو گہوں کی کوئی زیادہ قیمت ہوتی نہیں ہے، لیکن نکالنے پر انعام بڑا زبردست ملے گا۔ غریبوں کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ لوگ بھی اپنا صدقہ فطر نکالے، اس لیے کہ اس سے روزے میں کوتاہیاں ہو گئی ہوتی ہے، اس کے روزے میں جو کوتاہیاں اس سے ہو گئی ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ روزے میں جو کوتاہیاں رمضان کے مہینے میں ہوئی ہیں تو یہ صدقہ فطر کو نکالنے کی وجہ سے روزے کی کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں، اور روزے اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتے ہیں، اور اس کی ان کو بھی ضرورت ہے، یعنی غریب کو بھی تو اپنے روزے قبول کروانے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کئی گنا کر کے، یعنی بہت زیادہ بڑھا کر واپس لوٹائیں گے۔ کتنا عظیم فائدہ، اور میں نے بتلایا جس کے اوپر واجب نہیں ہے اگر وہ ادا کرے گا تو اللہ موت کی سختی کو آسان کر دے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ کتنا عظیم فائدہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن صدقہ فطر میں بہت سی کوتاہیاں بھی ہوتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہے، وہ غلطیاں بھی ذرا سن لیجئے کہ کون سی غلطیاں صدقہ فطر کو ادا کرنے میں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص روزہ نہ رکھے اس پر صدقہ واجب نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی غلطی ہے۔ اگرچہ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے پھر بھی صدقہ فطر کو ادا کرنا ضروری ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو صدقہ فطر فرض نہیں ہے، حالانکہ دونوں کا نصاب الگ الگ ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ اس لیے علماء کرام سے دونوں کا نصاب معلوم کر لینا چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا، زکوٰۃ کے نصاب کے لیے سونا، چاندی، اسی طریقے سے کیش رقم، اسی طریقے سے تجارت کا سامان، یہ ساری چیزیں شرط ہیں، لیکن صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے ہمارے پاس 2 موبائل ہیں، ایک موبائل 5,000 کا ہے، وہ ہماری ضرورت کا ہے، لیکن ایک موبائل ایکسٹرا 15,000 کا ہے تو وہ ضرورت سے زائد ہو گیا۔ اسی طریقے سے گھر میں 60-70 ہزار کا ٹی وی لگا ہوا ہے، شریعت نے ٹی وی کی کوئی ضرورت نہیں بتلائی تو وہ زائد ایکسٹرا سامان ہے۔ تو یہ جتنا بھی ایکسٹرا سامان ہے، چاہے گھر کے برتن ہیں، چاہے گھر میں کپڑے ہیں، چاہے گھر میں ہر برتن، ہر گدے، ہر چیز، یہ ساری چیزیں صدقہ فطر کو واجب کرنے کے لیے 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ ساری چیزوں کی قیمت ہو جاتی ہے تو اس سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو صدقہ فطر بھی فرض نہیں ہے، حالانکہ دونوں کا نصاب الگ الگ ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمانے والے پر صدقہ واجب ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے تو صدقہ واجب نہیں، چاہے نصاب کا مالک ہی کیوں نہ ہو، نصاب کا مالک ہی کیوں نہ ہو، اس پر صدقہ واجب نہیں۔ یہ غلطی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ صدقہ فطر تو ہر مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کوئی ایکسٹرا سامان ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہ صدقہ فطر مسجد کے خادموں کو اور مؤذن کو دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ مستحق نہیں ہوتے۔ یہ سب غلطیاں ہیں کہ ان کو درست کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کو بھی ادا کرنے میں ایسے فقیروں کو، ایسے غریبوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ مسجد کے خادموں اور مؤذن کو دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ مستحق نہیں ہوتے، چونکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سب غلطیاں ہیں، اس کو درست کرنا چاہیے اور صحیح علم حاصل کر کے عمل کرنا چاہیے۔
اب مسئلہ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، پہلا مسئلہ یہ ہے، مال جس شہر میں ہے اس کا صدقہ فطر اسی جگہ فقیروں کو اور مستحقین کو دیا جائے گا، یعنی جو مال جس شہر میں ہے اس کا صدقہ فطر اسی جگہ کے فقیروں اور مستحقین کو دیا جائے گا، بغیر عذر کے دوسری جگہ بھیجنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، نمبر 2، مسئلہ نمبر 2، جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہے وہی صدقے کے مستحق ہے۔ نمبر 3، اگر زندگی میں کسی عذر کی وجہ سے صدقہ ادا نہیں کیا تو مرنے سے پہلے اس کی وصیت کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں کو تقسیم نہ کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے، یعنی صدقہ فطر ایک کا ہے اور ایک کا صدقہ فطر 10 فقیروں کو دے رہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ بہتر ہے کہ ایک کا صدقہ فطر ایک کو دیا جائے، ایک کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں پر تقسیم نہ کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اگر تقسیم کیا جائے تو جائز ہے، یعنی تقسیم کر دیا، ایک کا صدقہ فطر 10 فقیروں کو دیا تو ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کئی لوگوں کا صدقہ فطر ایک کو دے سکتے، یعنی پورے گھر کا صدقہ فطر ایک آدمی کو بھی دے سکتے۔ اب مشورہ یہ ہے کہ صدقہ فطر میں بھی اجتماعی نظام بنانا چاہیے، یعنی رشتہ دار غریب ہو یا کئی بستی کا کوئی شخص غریب ہیں تو ان سب کا غریب ہو تو ان کو سب کا مال، سب کا صدقہ جو مال میں ملا، سب کا صدقہ جس سے مال جمع ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں بھی اجتماعی نظام بنانا چاہیے، یعنی مل کر ایک نظام بنانا چاہیے، یعنی رشتہ دار غریب ہو یا کوئی بستی کا شخص غریب ہو تو ان کو سب کا صدقہ ملا کر اتنا دینا بہتر ہے جس سے اس کی اور اس کے بال بچوں کی ضرورت پوری ہو جاوے، دوسرے کے سامنے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ رشتہ داروں کو دینے کا ثواب، یہ بات یاد رکھو کہ صدقہ فطر رشتہ داروں کو دینے کا ثواب ڈبل ہے، زیادہ ہے، اس لیے رشتہ دار اگر غریب ہیں تو رشتہ داروں کا بھی خاص طور پر خیال رکھے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صدقہ فطر کو صحیح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ مضمون ہمارے حضرت مفتی الیاس صاحب نے لکھا ہوا تھا، آپ کے سامنے پڑھ کر میں نے سنایا، اور حضرت نے آگے یہ بات لکھی، ان ساری باتوں کو خوب سمجھے اور سمجھائے اور پھیلائے اور مسجد میں لگا کر ثواب دارین حاصل کرے۔ اس کے ساتھ تمام مسجدوں کے امام صاحبان سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ وہ حضرات کم سے کم ان باتوں کو ایک مرتبہ نمازیوں کو سنائے۔ میں نے الحمدللہ سنا دی، اور جہاں ضرورت ہو وہاں بات کو سمجھائے اور دونوں جہاں کی کامیابی کو حاصل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں بہنیں، رمضان کا مہینہ بالکل گزرنے کو ہے، اللہ سے ہمارے روزے قبول کروانے ہیں، تراویح قبول کروانی ہے، رمضان کی عبادتیں قبول کروانی ہے، تو صدقہ فطر کو صحیح ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے جن کے ذمے زکوٰۃ ہے واجب، تو زکوٰۃ کو بھی صحیح خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بات میں آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مال کو خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو ابھی آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے ہمیں یہی پیغام دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ایمان والو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں ڈرتے رہنا، لا تلہکم اموالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال تمہیں برباد کر دے، تمہاری اولاد تمہیں برباد کر دے۔ کیسے برباد کرے گی؟ ان ذکر اللہ، اللہ سے غافل کر دے گی، یعنی مال کی محبت دل میں اس قدر جم جائے گی، مال کی محبت دل میں اس قدر بیٹھی ہوئی ہوگی، اس قدر بسی ہوئی ہوگی کہ اس وقت اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی، نہ نمازوں کا خیال ہوگا، نہ اللہ کو راضی کرنے کا خیال ہوگا، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال ہوگا۔ تو فرماتے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ فرماتے ایمان والو ڈرتے رہنا، دنیا کی مختصر سی زندگی میں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تباہ و برباد نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ سے دور نہ کر دے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ فرماتے جس کو مال کی محبت نے، جس کو دنیا کی محبت نے، جس کو اولاد کی محبت نے اللہ سے غافل کر دیا،
اللہ سے دور کر دیا، مسجدوں سے دور کر دیا، اللہ کی محبت سے دور کر دیا، فرماتے اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آگے اللہ حکم دے رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میرے پاس تمہارے پاس جو مال موجود ہے وہ سارا تمہارا نہیں ہے، بلکہ روزی دینے والی ذات تو میری ہے۔ بولو دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ خود قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے واللہ خیر الرازقین، روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ فرماتے وانفقوا، میرے بندو خرچ کر لو، مما رزقناکم من قبلی، تمہارے پاس جو روزی ہے اس روزی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ایک جگہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے چاہے چھپ کر خرچ کرو، چاہے کلم کھلا خرچ کرو، لیکن موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر دو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، دنیا کی زندگی میں اگر مال خرچ نہ کیا، مال کی محبت میں دنیا کی زندگی گزاری اور موت اچانک کی آ گئی، پھر وہ کہے گا فَيَقُولَ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش میری موت تھوڑی مؤخر ہو جاتی، لیکن ہونے والی نہیں ہے، وقت انسان کا فکس ہے۔ اگر میری موت مؤخر ہو جاتی تو سارا کا سارا عمل اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے میں بھی نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی خرچ کرنے کی زندگی ہے، اور میں نے کہا نا پہلے آپ کو یہ مضمون میں تفصیلی سمجھا چکا ہوں، دو عبادتیں ہیں، ایک جانی عبادتیں ہیں، ایک مالی عبادتیں ہیں۔ بعض دفعہ ہم کو جانی عبادتیں بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے، جیسے روزانہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک بہت سو کو توفیق دیتا ہے، وہ اہتمام بھی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے سائے کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا یہ بھی بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو مالی عبادتوں کے ذریعے بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جو بھی امتی دن رات میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا رہتا ہے، صدقہ کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ 3 خطرناک تکلیفوں سے اللہ اسے امان نصیب فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بیان فرمائی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زہریلے جانور کے ڈسنے سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ جو دن رات میں صدقہ کرنے کا عادی ہے، یقیناً ہمارے نبی کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے زہریلا کوئی جانور اس پر حملہ کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، دیوار کے نیچے اور چھت کے نیچے دب کر گرنے سے بھی، گر کر مر جانے سے، یعنی اس کے اوپر چھت گر گئی اور دیوار گر گئی اور اس کے نیچے دب کر مر جانے سے بھی اللہ پاک محفوظ رکھتے ہیں۔ اور تیسری بات بیان فرمائی، اللہ پاک اسے اچانک کی موت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا، کبھی نہیں پایا۔ نمبر 1، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ جس نے کسی پر ظلم کیا ہے، ضرور اس پر اللہ کی پکڑ آئی ہے، ضرور اس کو اللہ نے پکڑا ہے، ضرور اللہ نے اس سے بدلہ لیا ہے۔ تو فرماتے میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمی کو کبھی نہیں پایا۔ نمبر 1، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور نمبر 2، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہمیشہ امیر بنتا چلا جاتا ہے، امیر بنتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی بات کو تو مان ہی لینا چاہیے، لیکن ہم تجربہ بھی کریں گے نا انشاءاللہ تو ہمارا تجربہ غلط نہیں ہوگا۔ اس سال میں ہم نے اپنی پوری زکوٰۃ کو ادا کیا، پورا صدقہ فطر کو ادا کیا، تو آئندہ سال اللہ پاک
ہمیں اس سے زیادہ کا مالک بنا دیتا ہے، اس سے زیادہ زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے، تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ فطرہ کو صحیح ادا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک غریب آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کا سوال کیا۔ میرے محبوب غریب ہوں، محتاج ہوں، آپ سے ضرورت کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور میرے پیارو، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے نرالے تھے، بڑے عالی شان تھے۔ اللہ نے آپ کو سخی بنایا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا، اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی تو دے دیتے تھے، اگر نہ ہوتی تو کسی کا پتہ بتا دیتے۔ اس لیے کہتے ہیں دے دے دلا دے یا دینے والے کا پتہ بتلا دے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے کا پتہ بتلا دیا اور فرمایا کہ میرے بھائی، میرے پاس تو ہے کچھ بھی نہیں، میں خود فقر و فاقہ میں زندگی گزارتا ہوں، لیکن اگر تو ضرورت کے لیے میرے پاس سوال کرنے کے لیے آیا ہے تو میں تجھے ایک آدمی کا ایڈریس دیتا ہوں، ان کے یہاں چلے جاؤ، تمہاری ضرورتیں ضرور پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ غریب صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایڈریس پر گئے اور ہمارے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینۃ المنورہ کے بڑے مالداروں میں شمار جن کا ہوتا ہے، بڑے سخیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اب وہ غریب صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں۔ بیوی سے تو ہر کسی کا جھگڑا ہوتا ہے، اور وہ ہماری طرح جھگڑا نہیں تھا، جیسے ہم تو لڑتے ہیں تو قصور ہمارا ہو اور غصہ بیوی پر، یہ ہمارا جھگڑا ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں اور وہ غریب صحابی جو سوال کرنے والے ہیں وہ باہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھگڑے کو سن رہے ہیں، ارادتاً نہیں سن رہے ہیں بلکہ وہ آواز باہر آ رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس معاملے میں اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اس زمانے میں ٹیوب لائٹیں نہیں تھی، اس زمانے میں بلب، یہ الیکٹرک لائٹیں نہیں تھی، اس زمانے میں ہوتا ایسا تھا کہ دیا ہوتا تھا، جس کو ہم گجراتی زبان میں کہتے دیو، اس میں تیل ڈالتے تھے، تیل ڈالنے کے بعد رسی ڈالتے تھے اور رسی کو جلاتے تھے جس سے روشنی ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں کہ تو نے تیل میں رسی کو موٹا یعنی جاڑا کیوں رکھا، جس کے نتیجے میں تیل زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں تیل کا وپراش زیادہ ہوگا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہ جھگڑے کو وہ غریب صحابی باہر گھر کے باہر کھڑے کھڑے سن رہے ہیں اور سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیسے کنجوس آدمی کے پاس بھیجا ہے کہ جو اتنے سے معاملے میں یعنی تیل میں رسی ڈالنے کے معاملے میں، تیل میں دوری ڈالنے کے معاملے میں اپنی بیوی سے لڑتا ہے، تو یہ میری کیا مدد کرنے والا ہے۔ لیکن بھیجا کس نے تھا؟ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے باہر آئے، فرمایا کیوں آئے ہو؟ وہ غریب آدمی نے اپنی ضرورت کا سوال کیا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، مجھے اتنے کی ضرورت ہے، میں اتنا مجبور ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس نے جتنا مانگا تھا اس سے کئی گنا زیادہ علماء فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس غریب آدمی کو دیا۔ لیکن میں نے کہا نا میرے بھائیوں، صحابہ کرام دلوں کے بڑے پاک اور صاف تھے۔ آج ہمارا دور ایسا ہے، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی لیکن دل بھیڑیوں سے زیادہ گندے ہو چکے ہوں گے۔ ہمارے دل کچھ اور ہیں، دل میں دشمنیاں بھری ہوئی ہیں، دل میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں اور زبانیں صرف ہماری میٹھی ہیں، لیکن صحابہ کرام تو دلوں کے بڑے پاک اور صاف تھے۔ اب غریب صحابی نے کھل کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سوال کر لیا کہ حضرت میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، معاف کر دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے وہ غریب آدمی کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ تو اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ میری کیا مدد کرے گا، یہ کیسا کنجوس آدمی ہے، یہ میری کیا مدد کرے گا۔ آخر جب میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے تو بہت مجھے عطا فرمایا، میری امید سے مجھے زیادہ نصیب فرمایا، اور آپ اتنے سے معاملے میں اپنی بیوی سے کیوں لڑ رہے تھے، آخر کیا وجہ ہے؟ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب سنو میرے
میرے پیارو، اور اس جواب کو اپنے دل میں لکھ لو اور اس پر عمل کرنے کا اہتمام شروع کر دو۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا میرے بھائی سن لے، جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا کہ میری بیوی نے تیل کے اندر رسی کو موٹا کر دیا، جس کی وجہ سے تیل زیادہ استعمال ہونے لگا، جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا، اس مال کا تو کل مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اور جو مال میں نے تجھے عطا کیا ہے اس مال کا تو مجھے کل اللہ سے حساب لینا ہے۔ یعنی اپنی ذات پر جو خرچ کرتے رہو گے اس کا حساب تو اللہ کو دینا ہوگا، اور اللہ پاک قیامت میں پوچھیں گے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن سوال ہوگا، میرے بندے بتاؤ تو صحیح مال تم نے کہاں سے کمایا تھا، یعنی کمانے کا راستہ کون سا اختیار کیا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا، یعنی خرچ کرنے کا راستہ بھی صحیح تھا یا نہیں تھا، تو اس کا سوال ہوگا اور اس کا جواب صحیح دینا ہوگا۔ تو اپنی ذات پر خرچ کرنے کا تو اللہ کو حساب دینا ہے، اور دوسروں پر جو خرچ کیا ہے، جیسے ہم نے صدقہ فطر کو ادا کیا، اسی طریقے سے نفلی صدقوں کو ادا کیا، اسی طریقے سے کسی کو ہدیہ پیش کیا جو ہمارا کوئی پڑوسی تھا، کوئی رشتہ دار تھا، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس رقم کا اللہ سے حساب لینا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم سب کو یہ طے کرنا ہے، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے، روزوں کی قبولیت کے لیے صدقہ فطر کو بھی صحیح ادا کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سے کو یہ باتیں معلوم ہی ہوگی، لیکن میں نے ریپیٹ اس لیے کی تاکہ عمل کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو، بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ادا کر دیا ہوگا، لیکن یہ ترغیباً یہ باتیں میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ جن لوگوں پر واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ثواب اور بدلہ ضرور ملنے والا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ عید کی نماز کے متعلق کیا مسئلہ ہوگا، کیا تفصیل ہوگی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزانہ کی طرح ایک دعا آج بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں، روزانہ دعا بتلاتا تھا لیکن آج ایک دعا نہیں بتلاتا، ایک استغفار بتلاتا ہوں۔ اور میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لیں، اس لیے کہ بددعا جبریل امین کی یہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی۔ ہمارے نبی نے آمین فرمایا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا استغفار بتلاتا ہوں، اس استغفار کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مغفرت کرانے والے استغفار کے کلمات، پہلے وہ کلمہ سن لیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ چھوٹا سا استغفار ہے، اگر پورا یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہو کہ اللہ کے راستے میں سے بھاگ کر آیا ہو، پھر بھی اس گناہ کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک سنت پر بھی عمل کرنا ہے ہم سب کو انشاءاللہ۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچے تو یہ استغفار کے کلمات 3 مرتبہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو، چاہے وہ گناہ درختوں کے پتوں کی تعداد کے بقدر ہو، چاہے وہ گناہ ریت کی تعداد کے بقدر ہو۔ اس استغفار کو 3 مرتبہ بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں یہ استغفار پڑھنے کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مختصر دعا کر لیتے، درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک